دیے جاتے ہیں، اس کے درجات میں 10 درجے بلندی کر دی جاتی ہے. یہ کم سے کم ہے. میرے رسول بھی کریم اور میرے رب بھی کریم. وہ چاہیں تو پتہ نہیں کتنے بلندیاں فرما دیتے ہوں گے. حق تعالیٰ بھی کریم. ہمارے خدا والد صاحب رحمۃ اللہ، استاد المشائخ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور اپنے بیان میں، اپنے خوبصورت بیانات میں، علمی بیانات میں ان اشعار کے ساتھ پوری محفل کو ان کے اوپر ایک سمانداری ہو جاتا تھا، روح پرور یہ مناظر ہو جاتے تھے. وہ فرما رہے ہیں حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم. سبحان اللہ. یعنی ہماری نکموں کی کیا ہستی کیا ہے، لیکن وہ چونکہ فارسی تشہیر ہے تو وہ ناز فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھلے نکمے صحیح، لیکن ایک طرف اللہ اور اس کی ذات، اس کی رحمت سایہ فگن، تو دوسری طرف رسول رحمت للعالمین جلوہ فرما. تو ایسے کریم اور رحیموں کے درمیان جب بندہ ہو تو مزہ ہی مزہ ہے، برکت ہی برکت ہے. تو مہینہ 2 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور جس طرح ہماری 11 مہینوں کے اندر غفلت اور سستی ہماری چھائی ہوئی تھی، ابھی تک تو وہی ابھی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ نظر آئے گی بہت جلد کہ یہاں مسجد فل بھری ہوگی تو پھر بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. ایسا وقت آئے گا. ہم نے یہ تربیت کرنی ہے اپنی اور تمام نمازیوں کی، کیونکہ جو نبی کریم علیہ السلام کی عادات و خصائل مبارک سنت کریمہ ہیں، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اس پر جب ہم چلیں گے تو پھر ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور اللہ رسول کی توجہ اور اس کی رحمت کے بھی ہمارے پر بے شمار بارش ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ کوئی بھی کام جو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو ہم اپنے حساب سے کریں وہ اور بات ہوگی. ہم اس کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال کر اللہ رسول کے آرڈر کو مان کر جب ہم یہ کریں گے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگا، پھر برکت ہی کچھ اور ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ سیام، جس کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ممکن ہے انشاءاللہ منگل کو روزہ ہونے تو بدھ کو تو ہے ہی ہے، یعنی شعبان المعظم کے اگر 29 دن ہوئے، 29 کا یہ مہینہ ہوا تو منگل کو روزہ ہوگا، اور اگر 30 بن گئے تو ڈیفینیٹلی بدھ کا تو ہے ہی ہے. ہم تو دعا کر رہے ہیں، استقبال میں، انتظار میں بے قرار ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں رمضان المبارک مل جائے. باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. منگل کو آ جائے تب سبحان اللہ، بدھ کو آ جائے تب سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ جلوہ گر ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شعبان المعظم کو اپنے پاک غلاموں کو جمع فرماتے ہیں اور فرماتے یا ایھا الناس اغلکم قد اغلکم. ماہ سیام کی برکتوں پر، اس کی عظمتوں پر خوبصورت اور بہت عالی شان آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم برکتوں والا مہینہ جلوہ فکن ہونے والا ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. بولتے رہو سبحان اللہ، کہتے رہو. یہ استقبال رمضان میں کچھ میرا تمہارا ایسے شامل ہو جائے گا. فلم نماز سبحان اللہ، صدائے سبحان اللہ سے اللہ رسول کو راضی کرتے رہا کرو. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پوری 20 رکعت نماز تراویح شوق و ذوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سجدہ نماز تراویح میں ایک جو سجدہ کیا جاتا ہے، خدا کی قسم 1500 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے. 1500 کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنا بڑا اجر ہے. تو یقیناً بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں، کچھ 8 پڑھ کے، کوئی 12 پڑھ کے، کوئی 6 پڑھ کے. حالانکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پوری اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. 20 ہی رکعتیں ہیں اور 20 ہی پڑھنی چاہیے. سال کے 11 مہینے
آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنی سستی ہوتی ہے، نفل تو اکثر چھوڑے جا رہے ہیں لوگ، اور جو سنت غیر موقت ہے وہ بھی تقریباً چھوڑ چکے، پیچھے بچت وہ فرض اور واجب اور سنت موقت ہیں۔ تو اگر ہم سستی کریں گے اور ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء بھی یہی کہیں گے ممبر پر بیٹھ کر پگڑ پہن کر مفتی بن کر ٹائٹل لگا کر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دین پیچھے کیا بچے گا؟ نہ تلاوت قرآن پاک ہے، نہ حدیث شریف کا کوئی کسی کو پتہ ہے۔ تو رمضان آتا رہے گا اور وہ ہم سے ناراض ہو کے جاتا رہے گا، وہ راضی تب بھی ہوگا جب ہم صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت کرام علیہ السلام اور میرے پاک نبی علیہ السلام کے احکام کی بجاوری میں گزاریں گے، تو اب تب وہ راضی ہو کے جائے گا۔ تو ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، قیام کا الگ، قومے کا، قعدے کا، جلسے کا، تشہد کا، بیچ میں جو ہم نے کلمات پڑھنے ہوتے ہیں وہ الگ۔ تو اس کو ضائع نہیں ہم نے کرنا، ہم نے سب لوگوں کا مزاج ماحول بنانا ہے کہ بس 11 مہینے جو ہم سے ہوتا رہا سچی توبہ کے ساتھ، توبہ نصوحہ اللہ میں نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے پاک گھرانے پیغمبر پاک علیہ السلام کے تصدق، تو توبہ بھی قبول ہوگی اور ہماری قسمت کو بھی سنوار دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع کر کے تو فرما رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے؟ 3 بار جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جسارت کی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا کوئی لشکر آ رہا ہے مقابلے کے لیے؟ آپ ہمیں تیاری جو فرما رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تو یہ کون آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرا پیارا مہینہ رمضان، امت کی بخشش کا اللہ کی طرف سے مہمان رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ سارے ثواب گن گن کے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس جوش میں ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بڑا عجیب ہے، آپ کرم فرمائیں اور اس کی تعبیر عطا فرما دیں، یعنی اس خواب کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ اس چیز کے ماہر تھے، ہر چیز کے ماہر تھے، سبحان اللہ، جو غیب کا علم جانتے ہوں، غیب پر مجھے آپ کو سب کو مطلع فرماتے ہوں، تو خواب کیا چیز ہے ان کے آگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیان کرو۔ اب صحابہ علیہ الرضوان سننے والے ہیں، حضرت طلحہ سنانے والے ہیں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر تعبیر فرمانے والے ہیں۔ تو خوابوں کی مختلف سچویشن ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں۔ میرا خواب کچھ اور ہوگا، آپ لوگوں میں سے کسی کو خواب آئے گا کوئی اور ہوگا۔ کاملین خواجہ خواجگان شاہ ابن عالم ملتانی جب خواب دیکھیں گے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جب خواب دیکھیں گے تو بات کوئی اور ہوگی۔ حضور داتا صاحب، خواجہ صاحب اور پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جب خواب دیکھیں گے تو بات کوئی اور ہوگی، اس کی تعبیر مبارک کوئی اور ہوگی۔ اس طرح اوپر چلے جائیں تو سادات کرام جب کوئی خواب دیکھیں گے، صحابہ کرام تو وہ اور ہوگی، انبیاء کرام دیکھیں گے کچھ اور ہوگی، لیکن خواب ہی تھا نا۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ بے وقوف آدمی حماقت کے بنا پر یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ بھی ہم جیسے تھے، نعوذ باللہ، تو دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض ایک خواب ہی دیکھا تھا نا کہ میں ایک عظیم اپنی خوبصورت چیز کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب ہی تھا نا، کوئی باقاعدہ وحی تو نہیں آئی۔ 3 دن خواب ہی آتا رہا، خواب ہی کا ذکر ہے۔ تو آپ نے انبیاء کا خواب بالکل وحی کے مطابق ہوتا ہے، اسی منزل پر ہوتا ہے، اسی مقام پر ہوتا ہے، ان کے جو ان پر خواب آتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تو یہ خواب مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، مختلف اس کی کنڈیشن بنتی ہے۔ اب
دیکھنے والے ہیں صحابی حضرت طلحہ، بتانے والے ہیں حضرت طلحہ، اور تعبیر فرمانے والے نبیوں کے سردار امت کے غمخوار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مزہ کتنا آیا ہوگا، چس کتنی آئی ہوگی، اب سنیں۔ ہاں سبحان اللہ، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ یہ شان رمضان میں ہمارے والد صاحب شعر پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کے گھر چل کر اللہ کا عام لطف آ گیا، مزے لوٹو، سحریاں کھاؤ، افطاریاں کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، غیبت چغلیاں پیچھے چھوڑ دو، توبہ استغفار کا دامن تھام لو۔ وسیلہ مصطفیٰ، وسیلہ پیغمبر پاک کے ساتھ توبہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا میرے رب رسول کا کام۔ تو خواب اب سنیں جی، خواب یہ تھا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دو بھائی تھے نا، وہ جو دو صحابی تھے، سگے دونوں بھائی تھے، وہ دونوں بھائی کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں ایک صحابی نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ جب بھی دیکھو وہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے تھے۔ توجہ سے، دونوں بھائی تھے، دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا، میرے نبی پاک کی غلامی کا پٹا ایک دم ہی گلے میں ڈالا، یعنی اکٹھے کو کلاس فیلو بن گئے۔ اچھا، ایک جو تھے نا ان میں، ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام وہ جانے نہیں دیتے تھے اور بہت جلدی کرتے۔ مثلا نماز کا وقت ہوا، سارے کام چھوڑے، فوراً مسجد کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تلاوت قرآن پاک کا وقت تو سارے کام چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام، استغفار، صدقہ خیرات، غزوات میں حاضری۔ تو دوسرے جو تھے نا وہ تھوڑے سے کرتے وہ بھی تھے، لیکن وہ رفتار ان کی ان سے کم تھی۔ لوگ ہوتے ہیں نا مختلف، ہم میں بھی بہت سارے بڑے تیز اور کچھ ماٹھے، تو وہ دوسرے ان کی نسبت تھوڑا سست روی کا شکار تھے، لیکن وہ صحابی تھے۔ اور ذہن میں رکھ لیں، صحابی کی شان یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی ایک لمحہ کی جو زیارت ہوتی ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا بلند مقام ہو جاتا ہے، درجہ صحابیت مل جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کاملین، عارفین، اولیاء کرام ساری زندگی مجاہدات اور ریاضت بھی گزاریں، ان کے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ ان کے قدموں تک ہی رہتے ہیں بمشکل، آگے نہیں جا سکتے، ان کا مقام بڑا ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عام آدمی سونے کے پہاڑ صدقہ و خیرات کر دے اور میرا غلام، میرا صحابی ایک مٹھی جو کے صدقہ کر دے، وہ افضل ہے، وہ زیادہ شان والا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا بہت بلند مقام ہوگا۔ اب یہ دونوں تھے، ایک زیادہ تیز، ایک کم تیز۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ علیہ، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ جو کنٹرولر ہے نا جنت کا جو مالک فرشتہ ہے، اس نے دروازے پر آ کے آواز لگائی۔ طلحہ فرماتے کہ میں بھی جنت کے دروازے پر، اور وہ دونوں جو بھائی تھے نا وہ بھی جنت کے دروازے پر باہر رکے ہوئے۔ تو اب جو مالک جنت تھا فرشتہ، اس نے اس صحابی کو آواز لگائی جو بہت ایسا کام کرنے والا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں ماٹھا کہہ سکتے ہیں۔ شان صحابہ میں نہیں کہہ رہا، بطور تمثیل میں کہوں تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں پوری احتیاط کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر کہ جو تیز رفتار صحابی تھے نا ان کو نہیں بلایا، جو بعد والے تھے، جو ہر کام میں ان کے بعد وہ کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے بس سابقون الاولون، خود اللہ تعالیٰ مور لگا رہا ہے، کچھ پہلے والے ہیں کچھ بعد والے ہیں، جو پہلے والے ہیں سبحان اللہ، اور جو بعد والے وہ بھی سبحان اللہ۔ تو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں آسانی سے کہ کسی کو کوئی مشکل آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر مشکل سے آسانی عطا فرمائے۔ یہاں میں اعلان کر دوں، کسی پر مشکل ہو تو آپ میں سے جو بندہ پہل کرے گا اسی کو زیادہ سلوٹ ہوگا۔ جس بندے کے پاس پیسے ہوں گے لیکن وہ ڈھیلے کر کے مظاہرے کرے گا، وہ یقیناً 2 نمبر ہوگا، یعنی اس کا نمبر وہ 1 نمبر پہ وہی ہوگا، پہلے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو صحابی بہت جلدی میں ہر کام کرتے تھے نا، ہر کام میں بازی لے جاتے تھے، فرشتے نے اس کو آواز نہیں دی، فرشتے نے آواز دیا دوسرے کو جو ڈھیلے تھے، جو سلو موشن میں کام کرنے والے تھے۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ صحابی شہید ہوئے جو تیز رفتار صحابی تھے نا، کام کرنے میں، عمل کرنے میں، صالحیت میں،
حضور پاک کی غلامی میں بہت آگے آگے رہنا، وہ شہادت پا کر آئے، وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے. اور یہ جو ذرا ڈھیلے ہیں، یہ صحابی ان کے بعد 1 سال تک زندہ رہے ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے طبعی وفات مبارک پائی، وصال مبارک ہوا، شہادت نہیں پائی. تو شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ شہادت پا کر بھی پیچھے ہیں، یہ ڈھیلے ڈھالے رہ کر بھی آگے ہیں. ان کو بلا کے جنت کا دروازہ کھول کے ان کو اندر کیا جا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں سمجھ ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے یہ خواب کی بات ہی خواب ہوتے رہتے ہیں خواب. فرمایا خدا کی قسم یہ محمد نبیوں کا سردار تعبیر رؤیا کا مالک یہ تمہیں بتائے گا کہ وجہ کیا بنی. جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے وجہ یہ بنی کہ وہ جو صحابی سبقت لے گئے تھے نا، آگے آگے ہر کام کو جلدی کرتے تھے، بہت ان کے بعد نیکیاں تھیں، نیکیاں تھیں پہاڑوں کی طرح، اور یہ تھے بعد میں کرنے والے، کرتے یہ بھی تھے. اور وہ شہید ہوئے، شہادت نہ پا سکے، ان کے مقدر میں شہادت نہیں تھی، بستر مبارک پر عام وصال وفات مبارک آئی. تو وجہ یہ بنی کہ وہ 1 سال چونکہ پہلے چلے گئے تھے. توجہ، 1 سال پہلے چلے گئے. اب یہ بڑے کام کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک مقام پہ آ چکے ہیں ہم. وہ 1 سال پہلے چلے گئے تھے. اے میرے صحابہ، اے میرے پیارو، ذرا یہ بتاؤ کہ جو صحابی پہلے چلے گئے ہیں اور جو صحابی شہادت نہیں پا سکے بعد میں آ رہے ہیں، کیا 1 سال جب یہ بعد میں زندہ رہے تو ان کی زندگی میں تم نے دیکھا نا کہ رمضان المبارک آیا تھا؟ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی زندگی میں ایک رمضان المبارک اضافی زیادہ آ گیا. کلمہ کٹھے پڑھے، غلام کٹھے بنے، ہر کام میں ساتھ ساتھ رہے. وہ تیز رفتار شہادت پانے والے، یہ ماٹھی رفتار شہادت نہ پانے والے. جنت میں رب کریم پیچھے والے کو پہلے بلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ انہوں نے 1 سال عمر زیادہ پائی، اور ان کی جو 1 سال زیادہ عمر اس میں 1 بار زیادہ رمضان المبارک ان کو ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا بس یہی وجہ ہے، ادھر رمضان تھا، ادھر تلاوت قرآن تھی، ادھر سحری تھی، ادھر روزے ہوتے تھے، ساتھ سحری ہوتی تھی، ادھر افطاری کا وقت ہوتا تھا، یہ بعد والے صحابی افطاری کرتے تھے. کبھی کہیں سحری میں جا رہے ہیں، کہیں افطاری میں جا رہے ہیں، کہیں قرآن پاک، کہیں نفل. اور یہ سارے جو رمضان المبارک کا اضافی جو ثواب تھا نا، انہوں نے اس صحابی سے جو تیز رفتار تھے ان ماٹھے کو ان سے آگے کر دیا. اس لیے ہمارے خلاف پر جو فرمایا کرتے تھے کہ درے میں خانہ وحدت کے پٹے جبریل نے کھولے. وہ شراب جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کے بارے میں میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بار بار کہ یہ دنیا کی شراب سے منہ پھیر لو، اس کا ایک گھونٹ اندر اشربن طہورا، اس کو اندر نہ جانے دو، یہ ناپاک کر دیں گی تمہیں. یہ تم زیادہ آدھا گلاس پیو گے، عقل سے بھی فارغ ہو جاؤ گے اور اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گے. جو مسلسل یہ کرے گا تو ظاہر وہ اتنے گناہ کرے گا، اسلام سے نکل جائے گا. آپ نے فرمایا اس ناپاک گھونٹ سے پرہیز کرنا تمہارا کام ہے. جنت میں کائنات کا رب اور میں خود بوتلیں بھر بھر کے، جہان بھر بھر کے اپنے غلاموں کے استقبال میں جو روزے کا اہتمام کریں گے، ناپاک سے بچیں گے، حرام کاموں سے بچیں گے. جب ہی جنت میں داخلہ ہوگا تو شراب طہورا کے جامع خود پلائیں گے. تو ہمیں عقل کرنی چاہیے نا. اسی طرح 2 عورتیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی کہا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے میں سچی توبہ کرنی ہے اور ہر روز ہی کرنی ہے، ہر لمحہ کرنی ہے. میری عادت بن گئی الحمدللہ پیروں فقیروں کے صدقے کہ میں نماز کے بعد دعا کے ساتھ درود و سلام یا اللہ کی حمد کے ساتھ کم از کم 3 بار استغفر اللہ ربی میں کہتا ہوں. سبحان اللہ. اس پر آپ آمین کہتے ہیں. اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ وسیلہ رسول کے صدقے ان کی غلامی کی وجہ سے میری توبہ قبول فرمائے. اور جو توبہ کر لیتے ہیں نا وہی تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے گزارش کی تھی نا، ایک شخص آیا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بغل میں شراب کی بوتلیں، شراب کا آرڈر آ چکا تھا کہ اب حرام ہے، اس سے قریب نہیں جانا. ہو سرکار کا غلام، فاروق اعظم کا غلام، اور شراب اوپن لے کے پھرے. تو آپ کو بڑا جلال آیا. درہ سامنے پڑا ہوتا تھا آپ کے پاس، جلالی پر بہت زیادہ تھے اور عدل کی وجہ سے نرم دل بھی بڑے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا تیرے بغلوں میں؟ تو اس کو بڑا خوف آیا کہ آج گردن نہیں بچی، چھٹی آج چھٹی موت. دل ہی دل میں رویا، آنسو نکلے، کہتا یا اللہ تیری عزت کی قسم آج بچا لے، آج بچا لے، کبھی بھی مڑ کے شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ سے سچ توبہ کرنے. فاروق اعظم نے پوچھا بتا دا کیوں نہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ رو رو کے کہنے لگا مجھے بچا لے، مجھے معاف فرما دے. یہ شراب نہیں ہے، شربت کی بوتلیں ہیں. شراب نہیں ہے، شربت کی بوتلیں ہیں. اور جب کھولا تو شربت کی بوتلیں تھیں. کائنات کا رب اتنا کریم ہے وہ لاج رکھ لیتا ہے. میرے کائنات کے پیارے رسول اتنے کریم ہے وہ لاج رکھ لیتے ہیں. اس لیے میں استغاثہ گزار رہتا ہوں کہ لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گو برا ہوں میں یا رسول ہوں تو تیرا نا، تو کرم فرما. تو دو عورتیں، بس ایک بات، ایک منٹ ہے بھی، 2 منٹ واقعہ پورا ہو جائے گا. توبہ نہ کی تو پھر حالت یہ ہوگی. 2 عورتیں ہیں. تو آپ علیہ السلام کو خواتین نے تعارف کرایا کہ یہ دونوں عورتیں ہیں اور یہ مسلسل روزے رکھتی ہیں، رمضان پاک میں بھی اور نفل بھی بہت زیادہ. ان میں سے ایک وہ تھی جو انتہائی محبت سے بولنے والی، میٹھی زبان بولنے والی، بی بی زہرا کی زبان بولنے والی، ان کی غلامی میں رہنے والی. جو دوسری تھی وہ ترش مزاج تھی، جو بھی آئے اس کے گاڑے فٹ ہو جاتی. کسی نے پانی مانگا، میں تو کوئی تندور کھولے، ہوٹل کھولے پانی کا، میرے کو کوئی گھڑے بھرے میں ہیں، وہ اس طرح پڑ جانا پڑے. کائنات کے رب نے فرمایا کہ یہ جس کا اخلاق پیارا ہے، اس اخلاق کی بدولت اللہ تعالیٰ کو بی بی زہرا کی گنیز بنائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور ہے یہ بھی روزے کے ساتھ، لیکن جو اس کی غیبت، چغلی، ترش مزاجی، کھٹا پن، ترشا پن، یہ اس کی بدولت یہ دوزخ میں چلے گئے. یہ مجھے آپ ہماری بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہووں کو، ماں کو، بڑوں چھوٹوں کو، کیونکہ آج کل اسی بات کا بازار گرم ہے، جہاں بیٹھے یہ کاٹا پیٹی. توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ تو سچی توبہ قبول بھی فرمائے. توبہ کے ساتھ جب رمضان المبارک میں داخل ہوں گے، ہم رمضان کا استقبال بعد میں کریں گے، رمضان المبارک سینے سے پہلے لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے صدقے معاف فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 باتیں انشاءاللہ آپ سے ہوں گی مشورہ کر کے کہ مغرب کے بعد کتنا آپ وقت رکھا کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہ 10 منٹ کا رکھا ہوا ہے لوگوں کے، یعنی روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز تک لگ بھگ 10 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ. اور نماز فجر کا ہم تو آج کل یہ کرتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے 10 منٹ بعد جماعت کرواتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ یہاں بھی یہ کریں گے کیونکہ ہم نے بہت تجربے کیے. اگر ہم اسی بات پر رہتے ہیں نا کہ روشنی ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. صدق اللہ و صدق رسول اللہ.